رسول اللہ۔ آج الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ النساء کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، سماعت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس تلاوت و سماعت کو قبول فرمائے، اور جو کمی اور بشری کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی کو تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین چیز کو خرچ نہ کر لو۔ یعنی وہی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے کہ جو پسندیدہ ترین چیز ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے تمام چیزیں حلال کی تھیں، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے لیے خود حرام کر لی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ ان سے کہو کہ لے آؤ تورات کو، اگر اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو، اور یاد رکھو کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتا ہے، اس ہدایت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے۔ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو پھر ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تو مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مکہ کے اندر برکت والا تھا، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اندر نشانیاں ہیں بہت ساری، اور لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں جا کر، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور کیوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور کیوں تم اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ ایمان والے اگر اہل کتاب کے کسی گروہ کی پیروی کریں گے تو وہ ان کو ایمان سے پھیر دیں گے، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور رسول تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم اس کی نعمت کے ذریعے سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا اور واضح نشانیوں کے بعد بھی انہوں نے اختلاف پیدا کیا، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے کالے ہوئے ان کو کہا دے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب عذاب کو مزہ چکھو۔ اور جن لوگوں کے چہرے آسودہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم بہترین امت کو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان میں سے اکثر فاسق ہیں، کچھ ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور ہمیشہ ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گی، اور یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فهلكت۔ دنیا میں جو لوگ ایمان نہیں لائے مال کو خرچ کرتے ہیں نیک کاموں کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جی بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جیسے وہ ہوا ہو کہ جس کے اندر طوفان چھپا ہوا ہو اور وہ اس کھیتی کو بہا کر لے جائے۔ یعنی جب انسان کے اوپر بارش اترتی ہے تو کہتا ہے بڑی زبردست بارش ہونے والی ہے، لیکن جب وہی بارش طوفانی بارش بن جاتی ہے تو پوری کی پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو کھیتی تو ہے لیکن اس کھیتی کی کوئی بیس نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ایمان کے بغیر اللہ پر انفاق کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہ تو مسلمانوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے کہ جو ظاہر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مسلمانوں کی طرفدار ہیں۔ فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اگر تم ان کو دیکھ لو یہ تو تمہارے بہت زیادہ خلاف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے دور ہو جاتے ہیں تو اپنے دانتوں کو پیستے ہیں تمہارے خلاف۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، انہیں کہو تم مر جاؤ اپنے اس غصے میں
ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کو سنایا کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے ان کو درد ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اس کو فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نکلے تھے اور مومنوں کے ساتھ وہ قتال کے لیے نکل رہے تھے، جگہ متعین کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، اور مدد کر کے اس وقت مدد کی تھی کہ جب تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے 3000 فرشتوں کی بجائے 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا، لیکن اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے اے ایمان والو اس کو مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے بچو کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی اگر تنگ دست ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایسے محسن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، اور کبھی بھی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم اس سے کون ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی غزوہ احد کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو مسلمان بددل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، اگر یہ فوت ہو جائیں، اگر شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی الٹے پاؤں پھر گیا وہ اپنے آپ کو نقصان دے گا، وسيجزي اللہ الشاکرین، لیکن اللہ تعالیٰ صرف بدلہ دیتا ہے شکر گزار بندوں کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، جو ہمارے کاموں میں ہمارا اسراف ہے اس سے بھی ہمیں درگزر کر دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے پاؤں کو جما دے اور اے اللہ کافر قوم کے بدلے میں ہماری مدد فرما۔ فرمایا کہ اے ایمان والو ان کفار کافروں کی اطاعت مت کرنا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یاد رکھو کیا ہوگا، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے ہٹا دیں گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ اور فرمایا کہ عنقریب وہ کافر لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب پیدا کر دے گا اگر تم جمے رہے تو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو جب وہ زمین میں جا رہے تھے کہ بھائی اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے، اگر تم ہمارے پاس رہو تو تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی، نہ تم مارے جاؤ گے نہ تم قتل کیے جاؤ گے، یجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ بات وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کو پیدا کر دے۔ حقیقت کیا ہے، واللہ یحیی و یمیت، موت دینے والا اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، وہ موت تو کسی حادثے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اس سے بہترین موت کون سی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آئے۔ تو فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر تم ذلیل ہو گئے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن لوگ۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ان پر ایک نبی بھیجا، وہ نبی ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس بات فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ عام آدمی مرتا ہے نا اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہوتے ہیں ان کا رزق جاری رہتا ہے اور ان کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک ایمان والے ہیں کہ جو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور جو رات اور دن کا اختلاف ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر
اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ جتنی بھی کائنات تو نے بنائی ہے یہ بیکار پیدا نہیں کی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں ہیں اس صورت کے آخر میں، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو خواتین کے احکام کو نازل کیا، وراثت کے احکام کو نازل کیا، اور اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو ذکر کیا جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہے۔ شروع میں فرمایا کہ دیکھو تم اپنے رب سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ پھر اس کا فرمایا کہ اگر تم جو ہے تمہاری طاقت ہو تو تم ایک نکاح کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو دو دو، تین تین اور چار چار نکاح کرو، لیکن اگر تم اس بات کا ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک پر اکتفا کر لو، اور پھر وہ جو تمہاری ملک یمین میں ہے۔ اس لیے کہ انسان ظاہری بات ہے کہ ایک عورت پر صرف بھروسہ نہیں کر سکتا، یا اس پر اس کا جو معاملہ ہے وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے جو ملک یمین ہے، لونیاں ہیں، تم ان سے بھی تمتع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو یتیم ہیں ان کا مال اگر تمہارے سپرد کیا جائے تو تم ان کا مال کبھی کھاؤ نہیں، اچھے طریقے سے خرچ کرو۔ اور آخر میں اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، کوئی مرنے والا مال کم چھوڑ کر گیا ہے یا زیادہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ اگر کم بھی مال چھوڑ کر گیا تو تب بھی عورتوں کو اور مردوں کو پورا حصہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ حصے کس کس کے کتنے ہیں، یعنی اگر ماں باپ مر جائیں تو اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اور ایسا شخص کہ جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین بھی نہ ہوں اس کے بہنوں اور بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ذکر فرما دی۔ پھر اس بات فرمایا کہ دیکھو تم توبہ کرو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، جو برے کام کر جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو حرام رشتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، تمہارے چچی تم پر حرام ہے، تمہاری خالہ تم پر حرام ہے، اور جو بھتیجی ہے، جو بھانجی ہے، اور جو تمہاری رضائی بیٹی ہے، اور جو رضائی بہن ہے، اور جو تمہاری ساس ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو رشتے ہیں یہ تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ یہ محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں رہ بھی سکتے ہیں، غیر محرم رشتوں کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ جا کر خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو فرمایا کہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں مسلمانوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ بات فرمائی کہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی جو تمہارے رشتے دار بھی ہیں اور وہ پڑوسی کے جو تمہارے قریبی ہیں، ان سب کا تم پر حق ہے، اور جو مسافر ہیں اور جو تمہارے ملک یمین میں ہیں ان سب کے حقوق کو ادا کرو۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار قرار دیا ہے عورتوں کا، الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے ان کو کہ یہ تمہارے قوام ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ اس کے بعد تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے تو تم تیمم کر سکتے ہو، اور تیمم کیا ہوتا ہے کہ پاک مٹی سے تم نے اپنے ہاتھوں کو لگا کر اس کے بعد تم اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو پھیر لو اور اپنے منہ کے اوپر پھیر لو، تو یہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ وضو کے آلٹرنیٹ ہو جائے گا یا غسل کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو تیمم اتنی بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، ایک اس کی طرف سے ہمارے لیے سہولت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو کافر ہیں ان کو جب ہم جہنم میں داخل کریں گے، جب ان کی ایک کھال جل جائے گی ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کے لیے بڑے بہترین سائے ہوں گے۔ پھر ایک اور بات حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، جو امانت ہوتی ہے وہ جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کے سپرد کرو۔ اس میں سے ایک امانت تو ہوتی ہے کہ ذمہ داری، جو ذمہ داری جو بندہ جس کے اہل ہوتا ہے اس ذمہ داری کو اس اہل بندے کے سپرد کیا جائے، اور جو امانتیں ہیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا کرو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، فاولئک مع الذین انعم اللہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور جو دعا ہم کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والے کون لوگ ہیں یہاں پر ذکر فرما دیا، ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا جو انعام یافتہ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔
یہ 4 طبقے کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. وکفیٰ باللہ علیما. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا